الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني
ہر قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی صرف اور صرف اللہ ہی و کریم واسطے خاص ہے، جو کل جہانہ کا مالک ہے، خالق ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ کلا ہی ہے۔ حضرات گرامی، درود و سلام انگنت بے شمار بے حد و حساب امام المرسلین سید الاولین والآخرین، امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین، امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب خدا، ساری کائنات دے سردار میرے تے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس مطہر معلا ذات گرامی تے ریت دے ذرات نال زیادہ، بارش دے قطرات تو زیادہ، آسمان دے ستارہ تو زیادہ، بلکہ میں تے یہ کہاں گا ارباں خرباں دی تعداد تو زیادہ درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ معزز سامعین، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جس رب العالمین نے اج گئے گزرے دور دے اندر مینوں تے تانوں اپنے گھر دے اندر حاضری کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اللہ پاک مسجد چ آنا، خطبہ جمعۃ المبارک سننا، پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے سارے سبنا واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ بلا تمہید بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا قرآن پاک 27واں پارہ سورت نجم دیاں ابتدائی 4 آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں گئی ہیں۔ بس انہاں دے متعلق ہی بڑے اختصار کے نال وضاحت فرما کے میں اپنی گل مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نہ زمین اتنی پختہ بنائی ہے، نہ پہاڑ اتنے پختہ بنائے ہیں، نہ آسمان اتنے پختہ، جتنا اللہ پاک نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان پختہ اور مضبوط بنایا ہے۔ ساری کائنات دیاں باتاں اندر شک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتیاں نے، تبدیل ہو سکتیاں، ایک کوئی ہستی ہے کائنات دے اندر جدی زبان دے اندر کسی قسم دا شک و شبہ نہیں کیتا جا سکتا۔ وہ ہستی کیڑی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے، دیگر قبائل صحابہ بھی کول موجود نے، فرمان لگے اے عبداللہ بن عمر بن عاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر گل لکھیا نہ کر، ہر بات نوٹ نہ کریا کر۔ کیوں نہ لکھا؟ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر نے، کدے غصے دے اندر، کدے خوشی دے اندر، کدے دکھ، کدے سکھ، کیفیات الگ الگ ہوندیاں نے۔ وہی بات لکھیا کر جڑی بات لکھن دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما رہے، دیگر صحابہ بھی تشریف فرما رہے۔
اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات کو عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ نہیں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پئی، آقا فرماندے نے اے عبداللہ بن عمر بن عاص میری حدیث میری بات کو آج لکھ نہیں رہا. حضور ساتھیاں نے یہ گل کی کہ ہر گل نہ لکھیا کر، جیڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھن کا حکم دین آرڈر دین وہ لکھیا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص میری ہر گل لکھیا کر، اس زبان تو سوائے حق تے سچ تو ہور کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی. دلیل کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، حالانکہ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے، اللہ پاک کی بات حتمی ہے، سچی ہے، یقینی ہے، لا ریب ہے، شک و شبہ تو پاک ہے، لیکن رب العالمین نے قسم اٹھائی. قسم اٹھا کے فرمایا کائنات کے لوگوں میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بولتا بھی نہیں، اپنی مرضی نال لب کھولتا بھی نہیں. حضرات پھر میں کیوں نہ کہاں قرآن بھی وہی حدیث بھی وہی، اللہ تے اللہ دے نبی دی بات ایک ہے ایک ہے ایک ہے. اللہ تے اللہ دے نبی دی ذات الگ الگ ہے پر بات ایک ہے ایک ہے ایک ہے. قرآن بھی وہی حدیث بھی وہی. جویں قرآن پاک دیا ایتاں اندر شک نہیں کیتا جا سکتا، ایویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا باتاں اندر حدیثاں اندر شک نہیں کیتا جا سکتا. اللہ پاک نے فضل و کرم نال اینے کے دلائل وجود نے قرآن و حدیث کے اندر، اللہ کی توفیق و رحمت نال دلائل کے انبار لگا دیا گا. بس توجہ میرے پر رہے اور مکمل گفتگو مکمل توجہ دے نال سماعت فرمانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نال ایک یا دو صحابیوں نے فرمایا کہ علی ایک عورت مدینے تو جسوسی کا خط لے کے مکے وال روانہ ہو چکی ہے. اس عورت دیا نشانیاں دسیاں، فرمایا فلاں مقام تے ملے گی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال کیا دو صحابیاں نو لے کر کے اس مقام تے پہنچے جس مقام دی نشاندہی آمنہ دے لال نے کی سی. اس مقام تے پہنچے، تھوڑی دیر انتظار کیتا، انتظار کرن تو بعد او ہوئی بی بی او ہوئی عورت اس مقام تے پہنچی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا عورت دی نشانیاں ہوئی نے، مکمل پردے دے اندر برقع پہنے ہوئے ہیں. فوراً کہنے لگے نی بی بی جڑا خط تیرے کول مدینے تو لے کے مکے ول جا رہی ہے، خط ساڈے حوالے کر دے. بی بی کہنے لگی کیڑا خط؟ میرے کول تے کوئی خط موجود ہی نہیں، کوئی خط میرے کول موجود نہیں. تانوں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تانوں کوئی میرے اوتے شک گزریا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نی بی بی خط ساڈے حوالے کر دے. اگر خط ساڈے حوالے نہیں کرے گی تیری مکمل تلاشی نہیں جائے گی. برہنہ کر کے کپڑے اتار کے تینوں ننگیا کر کے تیری تلاشی نہیں جائے گی. اینی بات کی نال والے ساتھی کہنے لگے ہو سکتا ہے علی جی اے بی بی او نہ ہوئے جدے متعلق آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی کوئی اور ہوئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میرے
ساتھیو ساری کائنات دیاں باتاں اندر شک ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکدیاں نے، غلط ہو سکدیاں نے، ایک کوئی ہستی ہے کائنات دے اندر جدی باتاں اندر شک نہیں کیتا جا سکتا۔ کیوں شک نہیں کیتا جا سکتا؟ انہاں دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں آیاتاں نے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ توجہ میرے بھائی، اپنے چہرے نا میرے ول کر کے بیٹھو، میں تواڈے نال مخاطب ہاں، تسی میرے نال میرے سامعین ہو۔ مکمل گفتگو دی ادو ہی سمجھ آتی ہے جدو ایک دوجے نال ویکھ کے گل سنیے اکھاں چک پا کے۔ اینی بات کیتی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بی بی خط ساڈے حوالے کر دے ورنہ تیری مکمل تلاشی نہیں جائے گی۔ بی بی نے خط والا جو کڈیا کڈ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے ہتھاں تے رکھ دیتا۔ حضرات میں پھر کیوں نہ کہاں میرے نبی دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں آیاتاں نے، ساری کائنات دیاں باتاں اندر شک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکدیاں نے، تبدیل ہو سکدیاں نے، لیکن ایک کوئی ہستی ہے کائنات دے اندر جدی زبان دے اندر شک نہیں کیتا جا سکتا۔ آپ نازل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صبح دا وقت ہے، مکے دے بازار دے اندر گلی دے اندر نکلے نے۔ آقا علیہ السلام مکے دیاں گلیاں دے اندر چل پھر رہے نے، صبح صبح دا وقت ہے، اور اس وقت اسلام دا سب تو بڑا دشمن ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ملیا، مل کے کہنے لگا بھتیجے اج کوئی نویں تازی گل سنا ہے، تیرے کول کوئی نویں گل؟ آقا علیہ السلام فرماتے نے ہاں چچا جان میرے کول اج نویں تازی گل موجود ہے، ہاں سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ چچا جان اللہ پاک نے راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تو اللہ پاک نے رات کے ایک حصے دے اندر 7 آسماناں دی سیر کرائی ہے۔ 7 آسماناں دی سیر۔ ابو جہل نے جس میں نے بات سنی نا، سن کے چکرا گیا، ہل گیا، کہندا بھتیجے جڑی گل کر رہے ہیں اگر میں 10 20 30 40 50 بندے اکٹھے کراں انہاں دے سامنے بھی یہ بات کہہ لے گا؟ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام فرمانے نے اے چچا جان تسی 10 20 30 دی گل کرتے ہو، میں تے ساری کائنات دے سامنے اس بات دا اعلان کرنے واسطے تیار ہاں۔ اللہ پاک نے تے مینوں بھیجیا ہی اس واسطے کہ میں ساری کائنات تک اس پیغام کو پہنچا کے آواں۔ کہندا اچھا ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چل پے اور ابو جہل اپنے رستے چل پے۔ ابو جہل چلتا جا رہا ہے، چلتے چلتے ہوں سوچتا ہے کہ میں ہوں سب تو پہلا نا اج ابو بکر کو ملنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ملاقات ہوئی، کہنے لگا ابو بکر یار ایک گل دس، اگر تو بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ مکے تو فلسطین اور وہ تو پھر رات کے ایک حصے دے اندر 7 آسماناں دی سیر کر کے راتوں رات واپس مکے آ گیا، کہا ایک گل منن چاہتی ہے من لے گا؟ اللہ اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے
دس یہ گل کرن والا کون ہے، یہ گل آکھن والا کون ہے؟ کہنے لگا تیرے یار محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا نہیں، انتظار نہیں کیتا، تائید نہیں، تصدیق نہیں، فوراً زبان چوں کہنے لگے جے آمنہ دے لال نے کیتی ہے، پیغمبر اسرو جمال نے کیتی ہے، صاحب شرف جمال نے کیتی ہے، ساری کائنات سرکار نے کیتی ہے، میرے یار محمد نے بات کیتی ہے. پھر اس بات دے اندر کسی قسم دا کوئی شک و شبہ ہی نہیں. کہتا اینا یقین. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہاں ہاں اینا یقین ہے، مینوں آمنہ دے لال دی زبان مبارک دی اتے میرا ایمان میرا یقین ہے کہ جویں قرآن پاک دی آیتاں نے میرے پیغمبر دیاں باتاں نے، جویں قرآن پاک دی آیتاں اندر شک نہیں کیتا جا سکتا، اسی طرح آمنہ دے لال علیہ السلام دی زبان حدیثاں باتاں دے اندر شک نہیں کیتا جا سکتا. بات کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ کچھ نہیں ہونے لگا نا سبحان اللہ. جب قرآن سنو ادو تو سبحان اللہ آکھو نا. ہر باری نہیں قرآن دی آیت سنو اللہ نے فضل و کرم نہ سبحان اللہ کہو کہ قرآن پاک دی آیات دے انبار لگا دیا کہ اللہ دی توفیق و رحمت میں. حضرات میں دس یہ رہا سا قرآن بھی وہی حدیث بھی وہی، اللہ دے نبی دی بات ایک ہے. ساری کائنات دیاں باتاں اندر شک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتیاں نے، تبدیل ہو سکتیاں نے. ایک کوئی ہستی ہے کائنات کے اندر جدی زبان کے متعلق شک نہیں کیتا جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے. آؤ ایک اور دلیل سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی نال نا اونٹ دا سودا کر لیا. یہودی نال اونٹ دی قیمت طے ہو گئی، سودا طے ہو گیا. آقا علیہ السلام فرمان لگے میرے نال میرے گھر چل، یہ دی قیمت میرے گھر چل کے میں تینوں ادا کراں گا. ٹھیک ہے جی چلو. اونٹ بھی پکڑیا، یہودی بھی نال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال چل رہا ہے، اونٹ بھی چل رہا ہے، یہودی بھی چل رہا ہے. رستے کے اندر یہودی کو ایک ہور بندہ ملیا، کہنے لگا اے اونٹ دا کیویں سودا دسیا. انہیں زیادہ قیمت دین دا انہیں کیا جی میں اتنی قیمت زیادہ دیاں گا، اونٹ مینوں دے. یہودی فوراً سودے تو مکر گیا. جس ویلے سودے تو مکر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے تیرا میرا تو سودا ہو چکی ہے، قیمت طے ہو چکی ہے. کہتا جی کوئی سودا سودا نہیں ہے. آقا علیہ السلام فرمان لگے وہ تیرا میرا سودا ہو چکا ہے، قیمت طے ہو چکی ہے، میرے نال تو میرے گھر جا رہے ہیں یہ قیمت لین واسطے. اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کہنے لگا اگر تسی اپنے قول دے اندر اپنی بات دے اندر سچے ہو تو کوئی گواہی پیش کرو. اگر تہاڈا کوئی گواہ موجود ہے تے اونٹ تو آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اے یہودی جس ویلے تیرا میرا سودا طے ہویا اس وقت تو سے یا میں سا، تیرے میرے تو علاوہ تے اور کوئی بندہ ہی نہیں سی، لہذا تیرا میرا سودا ہو چکا ہے. یہودی اپنی بات تے بزیتے کہ اگر تسی سچے ہو کہ کوئی گواہی پیش کرو. اللہ اکبر کبیرہ. مذاکرات ہو رہے ہیں، مباحثہ ہو رہا ہے، ہلکی پھلکی بات چیت ہو رہی ہے. کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اس پاسیوں ایک سائڈ تو میرے نبی دا دیوانہ، میرے نبی دا پروانہ، میرے نبی دا جانثار سیدنا خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر دے. انہوں نے کنا چ آواز پئی کون آئے آ کے کہنے لگے اور یہودی کی کہہ رہے ہیں. یہودی کہنے لگا کہ نبی تہاڈا نبی یہ آندا کہ انہاں نال میرا
سودا ہو چکا ہے، اگر واقعی سودا ہوا ہے تو میں انہوں کہہ رہا کوئی گواہ پیش کرو، کوئی گواہ ہے؟ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں قربان جاواں لکھاں من سونا ہوئے انہاں دی بات نو لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکدا، فرمان لگے میں گواہی دینا کہ ساڈا نبی سچا ہے اور ساڈے نبی نال تیرا اونٹ دا سودا طے پایا ہویا ہے۔ اللہ اللہ گواہی دیتی، یہودی نے قیمت نہیں لے کے چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے خزیمہ جس وقت میرا تے یہودی کا سودا ہویا تو تے کول موجود ہی نہیں سا، پھر گواہی دیتی ہے۔ اللہ اللہ سیدنا خزیمہ فرمان لگے حضور ساری کائنات دیا باتوں اندر شک ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، ایک کوئی ہستی کائنات نے رب العالمین نے بھیجی ہے جنہ کی زبان اندر شک نہیں کیتا جا سکتا۔ حضور تہاڈیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں آیاتاں نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک نے زمین اتنی پختہ نہیں بنائی، پہاڑ اتنے پختہ نہیں بنائے، اللہ پاک نے آسمان اتنا پختہ نہیں بنایا جتنی اللہ پاک نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو پختہ اور مضبوط بنایا ہے۔ حضرات قرآن پاک کے پہلے پارے تو لے کے الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن ایک ایک آیت میرے نبی دی عظمت، میرے نبی دی شان، میرے نبی دی صداقت دی گواہی دے رہی۔ اللہ پاک دے فضل و کرم نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت مقام دے اندر ہر سپارے تو ایک ایک آیت پڑھنا چاہا اللہ دی توفیق و رحمت نہ پڑھ سکنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی پوچھا کہ اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار دے بارے، گفتار دے بارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اخلاق دے بارے کوئی بیان فرماؤ۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں کان خلق القرآن، سارا قرآن میرے پیغمبر کی عظمت، کردار، شان کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے پیغمبر آسمان والے ویکھن چہرہ اٹھان تے قرآن بول اٹھے قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ یار کہہ دیں سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ کا بس سبحان اللہ کہہ دے جو جی میں بارش ہو رہی سی نا پچھلے ایک دو دن ایویں انشاءاللہ اللہ کی توفیق نال قرآن کی برسات ہونے لگی ہے، نال نال محبت نال سبحان اللہ کہہ دے جاؤ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ میرے پیغمبر دی اتباع دا ذکر آیا، رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جدا پاک نبی سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہو جدا پاک نبی سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جس وگ اپنی چھٹی گل اپنی گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے بس پیچھے پیچھے چلنا تیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ قل
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے پیغمبر دے ہتھاں دا ذکر آیا. اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں ایتاں بنا دتیاں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے پیغمبر دی نبوت دا ذکر آیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے پیغمبر دی عالمگیر نبوت دی حیثیت دا ذکر آیا. اللہ پاک کا قرآن بول اٹھیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کتے میرے پیغمبر دی تلاوت دا ذکر ہے. ورتل القرآن ترتیلا. کتے میرے پیغمبر دی زبان دا ذکر ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. کتے میرے پیغمبر دی کملی دا ذکر ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کتے میرے پیغمبر دے چادر اوڑن دا ذکر ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کتے میرے پیغمبر دے اخلاق دا ذکر ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. کتے میرے پیغمبر دی رحیمی دا ذکر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کتے میرے پیغمبر دے سات تاج دا ذکر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کتے میرے پیغمبر دے معراج دا ذکر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. کتے میرے پیغمبر دے اللہ اللہ میرے پیغمبر دی عظمت دا ذکر ہے. اللہ اللہ قرآن دا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کتے اللہ فرما دے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ اللہ. آؤ میں اپنی محبت اور عقیدت کا اور اظہار کروں. اللہ کی توفیق و رحمت نال لوگ کہتے ہیں کہ یہ شان مصطفیٰ بیان نہیں کرتے. میں کہنا میری جماعت ساڈا ایمان ساڈا ہے عقیدہ اور ساڈے کو آ کے حضرت مصطفیٰ سنو تے صحیح. سب پیغمبروں کے عہدے بڑے سب پیغمبروں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام سب انبیاء ہے
میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ اللہ، بندے کو ہر ویلے دعا بھی کرنی چاہیے، کوئی بھی گھڑی قبولیت بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا پچھلے دنوں کے اندر لاہور کے رہنے والے اپنی جماعت میں جید عالم دین قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا، اللہ جب موت آئے میری زبان سے تیرے قرآن کی تلاوت ہو گئے۔ اللہ نے انہوں نے دعا کو قبول فرمایا۔ ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے لائیو دیکھا کہ قرآن پڑھ لینے اللہ پاک نے موت نصیب فرمائی۔ پھر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہ کیا کرتے سن، اور میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میری پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ، میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، اس ذکر تھی کلی شان اللہ، میری پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ، اکھی نور نبی دا چہرہ ہے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دے اکو پھیرا ہے، اس نظر بچا کے ٹر چلیے، اس نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے۔ ہر ویلے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائی، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائی۔ حضرات میں دس دے دیا سا، قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، اللہ کے نبی کی بات ایک ہے، ایک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیتا جا سکتا۔ حضرات سارے کائنات دیا باتاں اندر شک ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، ایک کوئی ہستی ہے کائنات کے اندر جدی زبان کے متعلق شک نہیں کیتا جا سکتا، جدی زبان کے متعلق اور دسو کوئی شک ہے، ایڈے ڈھیلے ڈھیلے بولتے ہو، کوئی شک والی بات ہے؟ ساری کائنات دیا باتاں اندر شک تبدیل غلط ہو سکتی ہے، ایک کوئی ہستی کائنات ہے آمنہ علیہ السلام دی جنہ دی زبان کے متعلق رائی دے دانے کا کروڑا حصہ بھی شک نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ اللہ، سیدہ میمونہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کے دنیا تو تشریف لے گئے۔ توجہ نہ بات میں سننا، کوشش ارادہ ہے کہ ساڈا ایمان اتنا پختہ ہو جائے جویں قرآن پاک دیا ایتاں دے اوتے ساڈا ایمان ہے نا، ایویں ایک ایک حدیث دے اوتے کہ ساڈا ایمان پختہ ہو۔ کئی لوگ آتے لو جی قرآن پاک دی ایتاں دی گل تے ٹھیک ہے، ساریا حدیثاں ٹھیک نہیں ہوتی، حدیثاں کے متعلق نا بڑے بڑے لوگ تبرہ اور بڑی بڑی تنقید کرنے والے بھی اس سرزمین اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ وجہ کی ہے؟ جڑے حدیث کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں، ایک الگ موضوع ہے، یہ اللہ نے کتنے موقع دیتا تو انشاءاللہ پھر کتنے گفتگو ہوئے گی۔ بہرحال سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے، وفات پا گئے۔ اماں جی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو فرمان لگیاں، اے نبی دے صحابہ، میرا کوئی قریبی رشتہ دار عزیز مدینہ پاک کے اندر موجود نہیں، اس طرح کرو منو مکے میرے پانچ عبد الرحمان دے گھر چھوڑ آؤ، میں اپنی باقی زندگی دے آؤں اپنے پانچ عبد الرحمان دے گھر گزارا گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اماں جان ایتھے رہو،
خرچہ پانی ہر چیز ملے گا، اگر جانا چاہو اسا روک نہیں سکتے۔ فرمان لگیاں نے منو مکے چھوڑ آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اما جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے اندر چھوڑ آئے، ایام بیت رہے، دن گزر رہے، وقت گزر رہا ہے، اج اما جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئیاں، بیماری کے عالم دے اندر، بیماری کی شدت دے اندر بے ہوشیاں تاری نے، غشیاں تاری نے، بیماری کی وجہ تو بے ہوشی دے اندر چار پائی تو تھلے زمین تے گر گئیاں۔ اللہ اللہ کون ہے؟ مومنہ دی ماں ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دی بیوی محترمہ زوجہ محترمہ نے چار پائی تو بے ہوشی دے عالم دے اندر بیماری دی وجہ تو تھلے زمین تے گر گئیاں۔ تھوڑی دیر گزری، پانچا عبد الرحمن بیوی بچیاں لے کے کتے باہر گیا، واپس آیا، ویکھے اما جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش چار پائی تو تھلے زمین تے گریاں ہیں۔ کول کھڑے نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے، رو رہے نے، پانی دے چھٹے مارے۔ کچھ دیر تو بعد اما جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آیا کہ اما جی فرمان لگیاں بھانجے عبد الرحمان رو کیوں رہے؟ تواڈے رون دی کی وجہ ہے؟ تو سیدنا عبد الرحمان بن عوف سیدنا عبد الرحمان فرمان لگے اما جی یہ لگتا ہے جی تھوڑی موت کا وقت چل رہا ہے، سکرات الموت ہے، یہ لگتا ہے جی موت دیاں غشیاں بے ہوشیاں نے، علامتاں موت والی نے، پر تھوڑی جان ہی نہیں کر رہی۔ اللہ اللہ اما جی میمونہ فرمان لگیاں اللہ کی قسم نو مکے دے اندر موت نہیں آئے گی، واللہ اللہ کی قسم مکے دے اندر موت نہیں آئے گی۔ مانیے کی فرمانی ہے لیکن مکے کے اندر موت نہیں آئے گی۔ فرمان لگیاں ساری کائنات دیا باتوں میں شک ہو سکتا، غلط ہو سکتی ہیں، تبدیل ہو سکتی ہیں، ایک کوئی ہستی ہے کائنات کے اندر آمنہ نے لال علیہ السلام و سلام دی جنہ دی زبان اندر شک نہیں کیتا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سی میمونہ تینوں مکے اندر موت نہیں آئے گی، اس واسطے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جی میں قرآن پاک دیا آیتاں نے ایویں میرے پیغمبر دیا باتاں نے، اٹھا کے لے جاؤ چار پئی اٹھائی جتھے مکے دی حدود مکے تو مدینے والے جائیے، جتھے مکے دی حدود ختم ہوتی ہے جو ہی اتھے چار پئی پہنچی، ماں جی نے کلمہ پڑھیا روح پرواز کر دی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں جی میں ایتاں مننیاں ضروری نے قرآن پاک دیاں، ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں باتاں مننیاں بھی ضروری نے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مان لو حدیث کا انکار کر دو تسی تو دائرہ اسلام کے اندر رہو گے۔ نہ میرے بھائی جنہیں حدیث مصطفیٰ کا انکار کر دیتا انہیں یہ جی میں قرآن پاک کا انکار کر دیتا۔ قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن نہیں کہتا من یطیع الرسول من یطیع الرسول، کہہ دو سبحان اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جے کرنا ہے دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ جے کرنا ہے دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے ہے پرچار مدینے والے دا۔ امیر غریب دے گورا کالا جو بھی ہے،
ہر کوئی ہے حبدار مدینے والے دا۔ اگلا مصرع فرمانے والا اونا دا پھر دل نہیں لگتا کدھر بھی۔ اللہ کی قسم ہے جڑے مکہ ویکھا ہے جڑے مدینہ ویکھا ہے، جنہاں نہیں ویکھیا وہ ترس رہے ہیں، جنہاں ویکھ لیا ویکھ کے تڑپ رہے ہیں۔ میں دعا کر لگا اللہ مکے مدینے دے راستے کھول دے، اللہ سب بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما، اللہ بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ایسے بھی ہیں لوگ جنہاں کو ایک ڈنگ دا آٹا نہیں، اللہ انہوں نے دل کے اندر بھی تڑپ تمنا حسرت خواہش ہے تیرا گھر ویکھن دی، تیرے نبی دا شہر مدینہ ویکھن دی۔ اللہ کو سبب الاسباب ہے، اللہ ایسے سباب بنا دے، اللہ بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ اونا دا پھر دل نہیں لگتا کدھر بھی، اونا دا پھر دل نہیں لگتا کدھر بھی، تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا۔ اللہ اللہ حضرات، بار بار یہی بات میں یہی سبق یہی پیغام دے رہا کہ جویں قرآن پاک دیاں آیتاں نے ایویں میرے پیغمبر دیاں باتاں، ایویں میرے پیغمبر دیاں باتاں، جویں قرآن پاک دیاں آیتاں میں شک نہیں، اسی طرح ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں باتاں اندر شک نہیں۔ سیدہ ماریہ قبطیہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، گھر کے اندر موجود نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے، توجہ میرے وال، اکھاں چوں آنسو جاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، ویکھیا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی نے۔ آقا فرماتے ہیں اے ماریہ قبطیہ رو کیوں رہی ہے، تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ کتے اپنے بیٹے ابراہیم دے وفات دے دکھ صدمے افسوس سے اندر نہیں رو رہی؟ ہاں یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا 2-3 دن پورے کر کے فوت ہو جاتا، اینا صدمہ افسوس دکھ نہیں سی ہونا جنہ ہونے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اے ماریہ قبطیہ، اگر تو کہے میں اپنے ہاتھ اٹھا لگا اللہ کے دعا کرا، اللہ میری دعا کو قبول فرما کے آسمان کے پردے ہٹا دے، تو جنت دیا حورا دی گود دے اندر اپنے بیٹے نو کھیل دیا ویکھ لے، پھر تینوں صبر آ جائے گا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان لگیا حضور واللہ اللہ کی قسم دعا نہ کرنا۔ کیوں دعا نہ کرنا؟ حضور تساں دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرما کے آسمان کے پردے ہٹا دے گا، میں جنت دیا حورا دی گود دے اندر اپنے بیٹے نو کھیل دیا ویکھ لواں گی۔ حضور اللہ دی قسم میری آنکھاں میں ویکھن چ شک ہو سکتا ہے پر تہاڈی زبان دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ آخر دیتے ایک تحفہ دے کے جان رہے تو ایک تحفہ اللہ دی توفیق و رحمت نال اے جڑی ایک حدیث اور سنا کے میں اپنی گل مکمل کرنے لگا، اے جڑا تحفہ تانوں سنان لگا نا، اللہ پاک نے مدینہ پاک دے اندر مسجد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر یہ حدیث بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں اللہ کی دعا کرنا اللہ جی میں پہلے سعادت نصیب فرمائی، اللہ پھر بار بار سعادت نصیب فرمائی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کی قسم تحفہ دیا جائے، قصور والے تحفہ۔ توجہ نہ سننا، بڑے اختصار کے نام میں حدیث بیان کر لگا۔ اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے۔ سادہ یا آسان یا ترجمہ ہے
اللہ نو رب من کے راضی، اسلام نو دین من کے راضی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا نبی رسول من کے راضی۔ انہیں فائدے نہ انہاں کلمات کو پڑھن دے توجہ میرے وال ایک خلاصہ تے نچوڑ بیان ہو لگا۔ صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذات کامل ایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی۔ ایک روایت ہے و بمحمد رسول آل الفاظ بھی ہوندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ و رب من کے راضی، اسلام دین من کے راضی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا نبی رسول من کے راضی، اللہ پاک ایسے بندے نو دنیا دی زندگی کے اندر ایمان دی لذت، ایمان دی حلاوت، ایمان دی مٹھاس محسوس کروا دے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث انہاں کلمات دی فضیلت کے اندر من قال المؤذن اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اذان سن کے یہ کلمات پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو کے خوش ہو کے اس بندے سے انعام فرماتے ہیں غفر له ما ذنبه، اللہ دے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار کدی یہ بھی ہوتا ہے نا بندہ حق تے ہوتا ہے، سچ تے ہوتا ہے، اس کے باوجود رشتہ دار بھی خلاف، برادری، قاضی، جج، عدالت بندے کے خلاف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمات پڑھتے رہو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی۔ انہاں کلمات کی برکت نال اللہ پاک حق طلبی تو بھی بچا لیں گے اور دنیا کے اندر ظالماں دے ظلم تو بھی بچا لیں گے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث آئی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، یہ کلمات پڑھنے والا بندہ جس ویلے فوت ہو جائے گا دعا کرو اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ کی قسم ایک سادہ ایک لمحے دا ایک سیکنڈ دا نہیں دے پتا، بس دعا کرتے رہا کرو جہاں خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندے دے بیڑے پار ہو گئے۔ ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے، اگر اخیر کے اتنے کوئی ایسا جملہ کلمہ زبان جو نکل گیا نا، ساری نیکیاں بھی زندگیاں، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ پاک ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک کلمات پڑھنے والا جب فوت ہو جائے گا انہوں قبر کے اندر دفن کر دیتا جائے گا، اللہ پاک ان کلمات کی برکت نال اس بندے کو عذاب قبر کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح 3 باری شام 3 باری یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرا امتی میری شفاعت کا حقدار بن جائے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ کلمات پڑھنے والا نا، قیامت ہوئے گی، اللہ پاک کی عدالت لگی ہوئے گی، میدان محشر سجیا ہوئے گا، اللہ پاک یہ کلمات پڑھنے والے بندے کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر لینا۔ اللہ فرمان کے میرے بندے تو دنیا کے اندر دکھاں کے اندر، بھوکھاں کے اندر، مصیبتاں پریشانیاں کے اندر تو منو رب مان کے میری رضا سے راضی رہا، اسلام کو دین مان کے راضی رہا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت رسالت تے ایمان لے گیا، سنت نال پیار کیتا، حدیث نال پیار کیتا، دنیا تے رہ کے تو رسم و رواج چھڑ دیتے، بدعات چھڑ دیتیاں، دنیا تے تو راضی رہا، اج قیامت دا دن میں رب تینوں آپ راضی کراں۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک اور حدیث، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کلمات پڑھتا ہے نا، صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، دن بھی پڑھے، رات بھی پڑھے، کثرت والے کلمات پڑھنے والا بندہ، اور خالی پڑھنے کا نہیں پڑھنی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، انہاں کلمات کے مطابق اپنا ایمان عمل عقیدہ بھی بنایا، ملے گا کی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، جنت اس بندے واسطے واجب ہو گئی۔
یار سبحان اللہ نہیں آتی کہہ دو سبحان اللہ. جنہیں قرآن پاک دیا ایتاں اندر شک نہیں ایویں میرے پیغمبر دیا حدیثاں اندر کلمات اندر بھی شک نہیں. جڑا بندہ کلمات پڑھے گا واجب لہ الجنہ جنت اس بندے واسطے واجب ہو گئی. انہیں فائدے نے انہاں کلمات کو پڑھن دے. یقین کرو اگر یہ حدیث میں بیان کرتا تو یہ اتنے ایک گھنٹہ گزر جانا سی. یہ ایک گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے اللہ کی توفیق و رحمت نال. حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث معجم الکبیر کے اندر اور ایک اور میں اعلان کر لگا ایک ایک حدیث کے حوالے کا ایک ایک حدیث کی صحت کا الحمدللہ میں ذمہ دار. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ضعیب میں اس بات کی ضمانت اس بات کی گارنٹی دینا. حالانکہ میرے پیغمبر گارنٹی نہ بھی دین اللہ نے گارنٹیاں دے دیتی ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرے پیغمبر اتنے گارنٹی دے رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا. میرے پاس سارے بھائی طرف دیکھنا لآخذن بیدہ لآخذن بیدہ. کل قیامت کا دن ہوئے گا لازمی طور پہ ضرور پر ضرور آقا فرماتے ہیں میں اس بندے دے ہاتھ تو پڑھنا اس بندے دے ہاتھ تو پڑھنا. کس بندے دے جڑا دنیا میں رہ کے پڑھتا رہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آقا جی ہاتھوں پھڑ کے پھر کی کرو گے؟ آقا فرماتے ہیں ثم لأدخلن الجنہ پھر جنت چنوں میں ہاتھوں پھڑ کے اپنے نال لے کے جاؤں. اللہ اللہ گل مکن لگی جی کہہ دو سبحان اللہ. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. کئی ساتھی سوال کرتے ہیں اکثر حافظ صاحب جنت کیویں دی ہوئے گی کیسی ہوئے گی کیا جنت چ فلانی چیز ہوئے گی فلاں چیز ملے گی. کل ایک ساتھی کہنے لگا حافظ صاحب جنت چ جہاز ہوئے گا. لوگ نا مطلب اپنے اپنے جو دنیا کی خواہشات حافظ صاحب جنت چ کی کچھ ہوئے گا. اور میں کہا بھائی جنت دیا ساریا نعمتاں ایک پاسے لیکن ایک ہی نعمت ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. ایک بار پھر کہہ دیو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اللہ جڑے جڑے بندے آمین کہہ رہے ہیں مسجد دے اندر جننے میری ماواں بہناں بیٹیاں تے بزرگ بیٹھے نے بچے بیٹھے نے اللہ سارے نے معاف فرما کے جنت الفردوس داخلے نصیب فرما دے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اودیاں رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے. کیڈا سونا میرا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ آقا دا دیدار ہوئے گا. اللہ پاک معاف فرما کے سانو سارے جنت الفردوس سے داخلے نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.